السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل لاجک۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم دنیا کی مشہور کتابوں کو آسان اور عام فہم اردو میں سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ علم کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایما۔ یہ ایک مشہور ناول ہے جسے جین آسٹن نے لکھا ہے۔ یہ کہانی انسانی رویوں، سماجی تعلقات اور شادی جیسے موضوعات پر مبنی ہے۔ اس کہانی پر تفصیلی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک عجیب سی چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی انسان ایک ویڈیو گیم کھیل رہا ہو، جیسے کہ وہ مشہور گیم دی سمز ہوتی ہے نا؟ ہاں بالکل، وہ گیم جس میں ہم خود سے مختلف کرداروں کی زندگیاں کنٹرول کرتے ہیں۔ بالکل وہی۔ اس گیم میں انسان مختلف کرداروں کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، ان کی نوکریاں طے کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون کس سے ملے گا اور کس کی شادی کس سے ہوگی، اپنے جذبات اور اپنی مرضی ہو۔ ارے واہ، یہ ویڈیو گیم والی تشبیہ تو اس کہانی کے بنیادی خیال کو سمجھنے کے لیے واقعی نہایت شاندار ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایما کوئی عام لڑکی تو ہے نہیں۔ ہاں، وہ ایک 21 سالہ بے حد خوبصورت لڑکی ہے، اور ساتھ ہی وہ کافی ذہین، امیر اور خود اعتماد بھی ہے، جو ہارٹ فیلڈ کے ایک پرتعیش گھر میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ بالکل، لیکن اس کردار کی جو سب سے بڑی خامی ہے نا، وہ اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی ہے۔ وہ خود کو حد سے زیادہ سمجھدار سمجھتی ہے۔ اور اسی بات پر میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا کسی انسان کا بہت زیادہ پر اعتماد ہونا اور اسے کبھی کسی غلطی پر نہ ٹوکا جانا، کیا یہ دراصل ایک خوبی ہے یا ایک بہت بڑی خامی؟ دیکھیں، یہ یقیناً ایک بہت بڑی خامی بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایما کی والدہ کی وفات ہوئی نا، تو اس کی گورننس یعنی مس ٹیلر نے اسے بے حد پیار دیا۔ اس پر کبھی کوئی سختی نہیں کی۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بچپن سے ہی ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی کھلی چھوٹ کی وجہ سے وہ خود کو دوسروں سے بہت زیادہ سمجھدار سمجھنے لگی، اور پھر یہیں سے اس کی سب سے پسندیدہ مصروفیت کا آغاز ہوتا ہے۔ ارے ہاں، اس کی وہ مصروفیت یعنی میچ میکنگ۔ اسے لوگوں کی شادیاں کروانے کا بڑا بے حد شوق ہے۔ میں تو حیران تھا کہ وہ کس طرح مس ٹیلر اور مسٹر ویسٹن کی شادی کا سارا کریڈٹ خود لے لیتی ہے۔ ہاں، حالانکہ در حقیقت یہ ایما کا محض ایک تکا تھا۔ بس ایک لکی گیس تھا جو اتفاق سے صحیح ثابت ہو گیا۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہترین رشتہ چن سکتی ہے۔ بالکل، اور اب وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ایک نئے شخص یعنی مسٹر ایلٹن کی شادی کروانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے ایک بار اتفاقاً نشانے پر تیر لگا دیا ہو۔ صحیح کہا آپ نے، اور اب وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا شکاری سمجھنے لگے، اور اس نئے منصوبے کے لیے وہ ہیریٹ اسمتھ کو چنتی ہے۔ اچھا ہاں، ہیریٹ اسمتھ، جو کہ ایک 17 سالہ بہت ہی سادہ، معصوم اور خوبصورت لڑکی ہے، اور وہ مسز گوڈارٹ کے اسکول میں رہتی ہے، اور اس کے والدین کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بالکل، تو ہوتا یہ ہے کہ مس ٹیلر کے جانے کے بعد ایما تھوڑی تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہیریٹ کو اپنی دوستی کے لیے چن لیتی ہے۔ لیکن وہ اس کی زندگی میں حد سے زیادہ مداخلت شروع کر دیتی ہے نا؟ وہ یہ طے کر لیتی ہے کہ وہ ہیریٹ کو ایک اعلیٰ سوسائٹی کی لڑکی بنائے گی۔ ہاں، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ہیریٹ کو اس کے پرانے اور اس کی نظر میں کم درجے کے دوستوں سے دور کر دے گی، جیسے کہ مارٹن خاندان۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ ایما کی نیت تو بظاہر اچھی لگتی ہے، لیکن وہ دراصل ہیریٹ کو ایک انسان کے بجائے بس اپنا ایک پروجیکٹ سمجھ رہی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور یہیں سے کہانی میں اصل الجھنوں اور مسائل کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ رابرٹ مارٹن، جو کہ ایک بہت ہی محنتی اور شریف کسان ہے، ہاں، وہ ہیریٹ کو ایک بہت اچھے خط کے ذریعے شادی کی پیشکش کرتا ہے نا؟ ہے نا؟ بالکل، لیکن ایما اپنی اسی عجیب سوچ کے مطابق ہیریٹ کو اس رشتے سے دور لے جاتی ہے جو حقیقت میں اس کے لیے بہت مناسب تھا۔ اوہو، ایما اپنی سوچ اس پر مسلط کرتی ہے۔ ہاں، وہ باتوں کے ایسے جال بنتی ہے کہ ہیریٹ سے وہ رشتہ باقاعدہ مسترد کروا دیتی ہے، اور اسے یقین دلاتی ہے کہ مسٹر ایلٹن اس کے لیے بہترین ہے۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت زیادتی ہے، اور مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جب ایما ہیریٹ کی تصویر بناتی ہے۔ ہاں، وہ کمال کا واقعہ ہے جب تصویر بنتی ہے اور مسٹر ایلٹن اس کی بے حد تعریف کرتا ہے۔
بالکل، اور کہانی کی یہ الجھن اس وقت عروج پر پہنچتی ہے جب ایک سفر کے دوران مسٹر ایلٹن ہیریٹ کے بجائے خود ایما کو شادی کی پیشکش کر دیتا ہے۔ ارے واہ! جس سے ایما کو ظاہر ہے شدید صدمہ پہنچتا ہوگا۔ واقعی انسان جب اپنی بنائی ہوئی خیالی دنیا میں رہتا ہے نا، تو وہ سامنے موجود حقیقت کو کس طرح مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن خوش قسمتی سے کہانی میں ایک انتہائی سلجھا ہوا کردار بھی موجود ہے، مسٹر نائٹلی، جو ان تمام بے وقوفیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، مسٹر نائٹلی، جو کہ ایک بہت سمجھدار، سنجیدہ اور کوئی 37-38 سالہ انسان ہے، اور ایما کے خاندان کے پرانے دوست بھی ہیں۔ بالکل، اور پوری کہانی میں مسٹر نائٹلی وہ واحد شخص ہے جو ایما کی غلطیوں پر اسے باقاعدہ ٹوکتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں۔ یعنی جب ایما رابرٹ مارٹن کا رشتہ مسترد کرواتی ہے تو ان کا کیسا رد عمل ہوتا ہے؟ اس شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ایما کو صاف بتاتے ہیں کہ اس نے ہیریٹ کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ مسٹر ایلٹن کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کے پاس دولت یا خاندانی پس منظر نہ ہو۔ سچی بات ہے۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ کیا سچا دوست وہی نہیں ہوتا جو آپ کو آپ کی وہ غلطیاں دکھائے جو آپ خود دیکھنے سے انکاری ہوں؟ بالکل، سچا دوست وہی ہوتا ہے جو کڑوا سچ بولے، اور اسی مقام پر کہانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں، واقعی یہ ہمیں اپنے رویوں پر گہرائی سے غور کرنے کا موقع دیتی ہے۔ کیا ہماری خوشی اور سکون کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہمارے حالات یا دوسرے لوگ ہیں، یا ہماری اپنی وہ خوش فہمی اور غرور ہے جس کا ہم کبھی تنقیدی جائزہ نہیں لیتے؟ جب ہم دوسروں کی زندگیوں کی ڈوریاں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہم دراصل خود اپنے لیے ایک جال نہیں بن رہے ہوتے؟ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ایما کی غلطیوں کے نتائج، ہیریٹ کی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں، مزید پیچیدہ رشتے اور غلط فہمیاں، اور کہانی کس طرح اپنے اہم موڑ کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یونیورسل لاجک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔